إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون۔ اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے رسول کے ذریعے ان کی مدد کی۔ ان سب نے کہا بے شک ہم تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم ہمارے جیسے آدمی ہو، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشگونی کہتے ہو اور انکار کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت میری سفارش نہیں کر سکتے اور نہ کوئی نفع دیں گے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ بے شک تم جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب اللہ پر ایمان لایا تو تم میری بات سنو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا واقعہ بیان کیا کہ ایک بستی تھی، اس بستی کا نام تھا، اس شہر کا نام تھا انطاکیہ۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے تو قوم نے ان 2 رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول بھیجے تو ان قوم والوں نے، ان بستی والوں نے تیسرے رسول کو بھی جھٹلایا۔ تو ان 3 رسولوں کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، اس شخص کا نام ہے حبیب النجار۔ وہ بت کے سامنے بیٹھ کر، اسے ایک بیماری تھی اور وہ بت کے سامنے بیٹھ کر کہتا تھا اے میرے رب، اے میرے بت، مجھے اس بیماری سے شفا دے۔ تو یہ 3 رسول آئے اور اسے دعوت حق دی، کہا اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے شفا مانگو، ہمیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجے تمہاری طرف۔ تو اس حبیب النجار نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا تمہیں کئی سال ہو گئے اس پتھر کے بت کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیماری کی شفا مانگ رہے ہو، کیا ابھی تک شفا ملی ہے؟ کہا نہیں ملی۔ کہا ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو رب تمہیں شفا دے دے گا۔ تو ایک رسول اگر ہاتھ اٹھائے تو رب دعا کرتا ہے، لیکن حبیب النجار اتنا خوش نصیب شخص ہے کہ 3 رسولوں نے ہاتھ اٹھائے اور 3 رسول ہاتھ اٹھا کر اس شخص کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ رسولوں کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، رب نے انہیں شفا دے دی۔ پھر حبیب النجار ان 3 رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کو سجدہ کرنے لگے، اللہ کو پکارنے لگے۔
پھر یہ 3 رسول بستی والوں کے پاس گئے اور کہا ایسا نہ کرو، اللہ کو مانو، اللہ کو سجدہ کرو، ہم اللہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو انہوں نے کہا اگر کسی شخص کو نصیحت قبول نہ کرنی ہو نا تو وہ اس شخص میں عیب نکالتے، تیرے اندر یہ عیب ہے تو ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بات نہیں ماننی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، معاذ اللہ، تم تو ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تم رسول نہیں ہو، اور تم جھوٹ بول رہے ہو، معاذ اللہ۔ اور بھی بری بری باتیں اللہ کے رسولوں کو کہی۔ تو جب قوم نے اللہ کے رسولوں کو بری بری باتیں کہی نا، اور یہ بھی کہا کہ تم جھوٹے ہو، تو رسولوں نے جواب میں میٹھے لہجے میں جواب دیا۔ دیکھیں اگر کوئی شخص مجھے گالی دے اور میں بھی اسے گالی دے دوں، کمال یہ نہیں ہے۔ کوئی مجھے پتھر مارے اور میں بھی اسے جواباً پتھر ماروں، کمال یہ نہیں ہے۔ کوئی شخص مجھے مارے اور میں اس کی بخشش کی دعا مانگوں، کمال یہ ہے۔ اور یہ امام الانبیاء کی سنت ہے۔ کوئی شخص مجھے گالی دے اور میں کہوں یار گالی نہ دو، تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے، کمال یہ ہے۔ تو جب نبیوں کو، رسولوں کو برا بھلا کہا نا، تو رسولوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو، رب جانتا ہے ہم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر بستی والوں نے کہا کہ اگر تم اس بستی سے باہر نہ نکلے نا تو ہم تمہیں سنسار کریں گے، تمہیں پتھر اٹھا کر ماریں گے، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ بارش ہو جاتی نا تو یہ بستی والے کہتے ہیں یہ 3 رسول جب سے آئے ہیں تبھی سے زیادہ بارش ہو رہی ہے، ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اگر دھوپ زیادہ پڑ جاتی پھر بھی 3 رسولوں کے طرف یہ منسوب کر دیتے، جب سے یہ رسول آئے تب سے ہی گرمی پڑ رہی ہے، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے۔ جب رسولوں نے یہ بات کہی نا تو بستی والے ساروں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے، اور ان 3 رسولوں کو مارنے کے لیے نا، پتھر مارنے کے لیے اٹھائے نا، تو حبیب النجار ایک شخص تھا جو ان 3 رسولوں پر ایمان لے کر آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ ان 3 رسولوں پر لوگ پتھر برسانے لگے تو حبیب النجار نا بھاگتا بھاگتا رسولوں کی مدد کرنے کے لیے آیا۔ جب یہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا نا تو رب نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، وہ دیکھو ایک مرد دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ مرد تھا نا کہ کئی لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے اور رسولوں کو مارے، وہ اکیلا رسولوں کی مدد کرنے کے لیے آ پہنچا۔ جسے رب بھی مرد کہے تو اس کی شان کیا ہوگی۔ حبیب النجار نے رسولوں کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہا تم ان پر پتھر برسا رہے ہو جو تمہیں جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، تم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور ایک رب پر ایمان لے کر آؤ، تمہیں یہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو جب قوم والوں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہی کوئی شخص ان رسولوں پر ایمان لے آیا ہے، تو جو پتھر حبیب النجار نے، جو پتھر قوم نے رسولوں پر برسانے کے لیے پکڑے تھے نا ہاتھ میں، وہ سارے کے سارے پتھر حبیب النجار پر برسائے۔ اتنا مارا حبیب النجار زمین پر گر گئے اور شہید کر دیے گئے۔ تو جب حبیب النجار کے جسم سے روح نکلنے لگی تو رب نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ رب نے فرمایا حبیب النجار تو نے جو پتھر میرے رسولوں پر برسنے تھے، میری قوم نے وہ سارے پتھر تجھ پر برسا دیے ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، رب نے اپنی ساری جنت حبیب النجار کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دی، اور رب نے فرمایا حبیب النجار یہ جنت کے سارے دروازے تجھے ہی پکار رہے ہیں، تو جس دروازے سے اندر آنا چاہے تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور جب جسم سے روح نکل رہی تھی نا اور وہ قوم والے حبیب النجار پر پتھر برسا رہے تھے اور حبیب النجار اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے تھے، تو جو پتھر برسا رہے تھے حبیب النجار ان سے کیا کہتے ہیں، قالا، ان سے کہا یا لیتنی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
جو مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں، کاش کہ وہ جانتے کہ میرے رب نے مجھے جاگتی آنکھوں سے اپنی جنت کا دیدار کرا دیا ہے۔ کاش کہ یہ پتھر مارنے والے یہ دیکھتے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اور پھر حبیب النجار کو شان کیا ملی کہ حبیب النجار صاحب یاسین قرار دے دیے گئے۔ قیامت تک آنے والے مسلمان حبیب النجار کو صاحب یاسین کہہ کے پکارا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی مدد کے لیے نکلے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ رب تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے گستاخوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو جب قوم والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور حبیب النجار کو بھی شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیا آیا، کل کے انشاءاللہ درس میں وہ بیان ہوگا۔ پھر اللہ کی طرف سے ان بستی والوں پر عذاب آیا، اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنَ الْجُندِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب قوم نے 3 رسولوں کو شہید کیا اور حبیب النجار کو بھی شہید کر دیا تو اس قوم کو عذاب دینے کے لیے میں نے فرشتوں کی جماعت نہیں بھیجی اور نہ میں فرشتوں کی جماعت کو اتارنے والا تھا، بلکہ کیا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اپنا منہ ان بستی والوں کی طرف کیا، ایک چیخ ماری تو اس آواز سے وہ ہلاک ہو گئے اور ایسے ہو گئے کہ جس طرح راکھ ہو، بجھی ہوئی آگ۔ ورقے پر آپ آگ لگائیں نا کاغذ پر تو وہ کاغذ کو بالکل کالا کر کے رکھ دیتی ہے اور پھر اسے آپ ہاتھ میں یوں کرنا چاہیں تو وہ چکنا چور ہو جاتی ہے۔ رب فرماتے ہیں جنہوں نے میرے رسولوں کو شہید کیا، حبیب النجار کو بھی شہید کیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بہت بلند آواز نکالی تو اس آواز سے وہ راکھ کی طرح زمین کے اندر دھنس کر رہ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا ہی پیارا نقطہ اٹھایا کہ جتنی بھی قومیں آپ اٹھا کر دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان قوموں نے نبیوں کی گستاخیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا، فرشتوں کی جماعت نہیں بھیجی، کسی پر پتھر برسائے، کسی پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پر اٹھایا، اوپر لے گئے، دوبارہ نیچے مارا، نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن جب حضور کی باری آئی نا صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی باری آئی تو غزوہ بدر میں ایک فرشتہ نہیں آئے، 100 فرشتے نہیں آئے، 500 نہیں آئے، مفسرین فرماتے ہیں 1000 سے لے کر 5000 تک فرشتوں کی ایک جماعت اتری۔ رب نے تو فرمایا کہ ہم تو قوموں کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی جماعت کو نہیں اتارتے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو فرشتوں کی جماعت اتاری۔ کیوں؟ رب اپنے محبوب کی شان کافروں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ فرشتے غزوہ بدر میں آ کے کافروں سے یہ کہہ رہے تھے او کافرو تم امام الانبیاء کے مقابلے میں نکلے ہو، ذرا سنبھل کے آنا، امام الانبیاء کے ساتھ فرش والے نہیں عرش والے بھی امام الانبیاء کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ فرش والے صرف ساتھ نہیں دینے آئے، عرش والے بھی اتر آئے ہیں، ذرا سنبھل کے آنا۔ تو یہاں پر یہ پیارا نقطہ، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے تھے غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب میں، اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کر دینے کے لیے بھیجے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس سے ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق ہی کرتے ہیں۔ آپ نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قوموں نے ہر کسی نبی کا مذاق اڑایا ہے، اور امام الانبیاء کا بھی مذاق اڑایا، اس نبی کا مذاق اڑایا جو رات کی تنہائیوں میں یہ فرماتے رہے اللہم امتی امتی۔ 10 لوگوں کے سامنے حضور کو کھڑے ہو کر کہا کہ آپ تو مجنون ہیں، پاگل ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر نا علماء کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کا عالم ذرا اپنے دل میں یہ نہ سوچ بیٹھے کہ میں قرآن کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، حدیث رسول لوگوں تک پہنچاؤں گا تو جس راستے سے چلوں گا میری راہوں میں پھول ہی پھول بچتے چلے جائیں گے۔ نہیں، پھول بھی آئیں گے، سامنے کانٹے بھی آئیں گے، تجھے ان کانٹوں سے بھی چلنا پڑے گا۔ آج مفسرین فرماتے ہیں کہیں عالم یہ نہ سمجھے کہ میں جن لوگوں کو بات سنا رہا ہوں 100 لوگ اگر میری بات سننے آئے ہیں تو سبھی واہ واہ کریں، کیا بات کر دی، اور کوئی بھی میرا مخالف نہ ہو، سبھی مجھے داد دیں، سبھی میرے بارے میں اچھا سوچیں، ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں۔ 100 لوگ بات سننے والے ہیں علماء کی تو 10 لوگ آپ کی بات پر عمل کریں گے، لیکن جو 90 لوگ ہیں نا وہ آپ کی خامیاں ڈھونڈیں گے۔ آپ جس امام کے پیچھے آج کے دور میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا، باہر جا کر اسی کے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو علماء آپ کو غسل کا طریقہ، استنجے کا طریقہ بتاتے ہیں نا، نمازی پیٹھ پیچھے باہر نکل کر انہی علماء کے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ چلے نا کہ لوگ تمہارا پیٹھ پیچھے مذاق اڑا رہے ہیں تو اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، بلکہ یہ سوچنا حضور آج آپ کی یہ سنت بھی ہم نے ادا کر دی ہے۔ اللہ، اور وہ کسی نے نا، میں یہ جملے پڑھتا ہوں نا تو دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ آپ میں سے کوئی دین کے راہوں کا مسافر ہو نا آپ، تو یہ جملے آپ یاد کر لیں، آپ کو بھی بڑی تسلی ملے گی۔ دیکھیں اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، کیا سارے کہتے ہیں مالک تو ہمارا رب ہے؟ بلکہ کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ تو آپ کے پاس آئے ہیں لوگ بات سننے، 10 لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور 10 لوگ آپ کی خامیاں اتاریں گے۔ تو یہ جملے یاد کر لیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر زندگی میں نفرت کرنے والے بھی ہونے چاہیے، اگر ہر کوئی آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا تو نظر بھی لگ جائے گی۔ اللہ، یہ اچھا ہے کہ آپ کے مخالف ہوں تو نظر نہیں لگتی، بندہ نظر بد سے بچ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ علماء اگر مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں تو 10 لوگ تعریف بھی کریں گے، 10 لوگ آپ کی باتوں کو سینے سے لگائیں گے، لیکن 10 لوگ پیچھے جا کر پیٹھ پیچھے باتیں بھی کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے اس امام کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو، اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھو، اس کے پیچھے جمعے نہ پڑھو، یہ تو لوگوں کو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو 10 لوگ بات کریں گے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے اپنا دل چھوٹا نہ کر دیں۔ آگے ارشاد فرمایا الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والی بھی نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ کتنی قومیں آئیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے، اس دنیا میں آئے، لوگ انہی کا نام صبح و شام لیتے تھے، لیکن وہ بادشاہ آئے اس دنیا میں اور اب وہ چلے گئے، ان کا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اس مجمع میں آپ سے پوچھوں مجھے بادشاہوں کے نام گنواؤ تو آپ کہیں گے کسی کسی کے نام یاد ہیں اور ہر کسی کا نام ذہن میں نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں مسجد نبوی کے مؤذن کا نام کیا ہے تو ہر کوئی پکار اٹھے گا، مسجد نبوی کے مؤذن کا نام بلال حبشی ہے۔ اچھا، بلال حبشی کا نام باقی کیوں ہے؟ نام کیوں باقی ہے؟ رب نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب قیامت آ جائے گی تیرا ذکر ختم نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی تیرا ذکر ختم، حشر کے میدان میں بھی محبوب تیرا ہی ذکر ہوگا، تیرے ہی تذکرے چھڑیں گے، جنت میں بھی تیرے ہی تذکرے چھڑیں گے۔ مجھے بتائیں جس رب نے اپنے محبوب کا نام بلند کیا
کوئی اس نام کے ساتھ جڑ جائے، کیا رب ان ناموں کو مٹا کے رکھ دے گا؟ بلال حبشی کے ہونٹوں پہ صبح و شام نام محمد عربی کا آتا تھا نا صلی اللہ، تو بلال حبشی کا نام کس طرح مٹ سکتا ہے؟ قیامت آ جائے گی، بلال حبشی کا نام نہیں مٹے گا تو قیامت تک۔ اچھا، یہاں پر یہ جو نوجوان آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے، اس دنیا میں آئے اور دنیا داری کر کے چلے گئے۔ کوئی بادشاہ ایسے بھی تھے جو آئے اور ان کے دلوں میں خوف خدا تھا۔ سکندر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا جب آخری وقت آیا نا تو اس نے اپنے غلاموں کو نصیحت کی، کہا جب تم مجھے غسل دے دو نا اور جب تم مجھے کفن پہناؤ تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور میرے جنازے کو گلی گلی لے کر جانا، اور جو لوگ میرے جنازے کو دیکھیں ان سے یہ کہنا دیکھو وقت کا بادشاہ ہے لیکن جا خالی ہاتھ رہا ہے۔ تم یہ نہ سوچنا تم زندگی میں آئے ہو دنیا داری کر کے قبر میں چلے جاؤ گے پھر تمہیں حساب بھی دینا پڑے گا۔ وقت کا بادشاہ ہے، قبر کے اندر اکیلا جا رہا ہے، کچھ لے کر بھی نہیں جا رہا، تو تھوڑا سا وقت دین کے لیے بھی چھوڑ دینا، دین کو پھیلاتے پھیلاتے بھی تھوڑا سا وقت گزار دینا۔ جب سکندر بادشاہ کو قبر کے اندر دفنا کے آ گئے نا، تھوڑے دنوں کے بعد نا اس کی ماں اس کی قبر پر بیٹھ کے نا رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی ہائے میرا سکندر، ہائے میرا سکندر، ہائے میرا سکندر۔ تو ایک اللہ والے گزرے اور کہا مائی تو یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ تو وہ ماں کہنے لگی کیا کروں، ایک ہی چراغ تھا وہ بھی بجھ گیا، اپنے بیٹے سکندر کو یاد کر رہی ہوں۔ تو اللہ والے کہنے لگے اماں اپنے بچے کو یاد کرتی ہے، یاد کر لیکن پورا نام لے کے یاد کر، یہاں تو کئی سارے سکندر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو نام لینے والے بھی باقی نہیں رہیں گے، نام صرف انہی کا باقی رہے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ جڑ جائے گا۔ ہمیں جانا ہے قبر میں اور حساب دینا ہے، علماء کی پگڑیاں اچھالنے کے بجائے ان کے ساتھ جڑ جائیں، تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ دے دیں اور ان کے بازو آ کر بنے۔ یار مجھے بتائیں کوئی شخص دین کا کام کرنے نکلے اکیلا اور وہ کتنا کر سکے گا؟ آخر باپ بھی کماتا ہے بچوں کو دیتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس باپ کو بھی سہارے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، بڑھاپے میں اس کو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ تو ایک عالم کس وقت تک دین کو اکیلا ہی پھیلاتا پھرے گا؟ اس سے بھی سہارے کی ضرورت چاہیے ہوتی ہے۔ تو آج جو نوجوان ہیں جو علماء دین کو پھیلا رہے ہیں آگے، ان کے بازو بن جائے، ان کے پاؤں بن جائیں، ان کی آنکھیں بن جائیں، ان کے کان بن جائیں اور ان کے سینے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہوں اور ان سے کہیں علامہ صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں، پیچھے ہم بھی کھڑے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی تسلی دیں کہ ہوتا ہے نا ایسے کہ لیڈر دشمنوں کے مقابلے میں نکلے اور وہ لیڈر سینہ تان کے آگے جا رہا ہو، دشمن کے مقابلے میں پہنچ بھی گیا ہو اور وہ لیڈر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے اور سینہ تان کر کہے میں اکیلا نہیں ہوں، پیچھے میری عوام بھی آ رہی ہے، مخالف یہ سن کر ہنسنے لگ جائے، جب لیڈر پیچھے گردن کو اٹھائے تو پیچھے کوئی بھی نہ ہو۔ ایسا نہ کرنا۔ اگر یہ دل میں بات آئی ہے تو اصلی طور پر میدان میں آ جائیں اور علماء کے ساتھ جڑیے۔ رب نے فرمایا آج تم دنیا میں ہو، تم نے قبر میں آنا ہے اور کل بروز قیامت میرے سامنے پیش کیا جاؤ گے، تمہیں ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور اس دین کو آگے لوگوں تک پھیلانے والا بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔